دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے رونے دھونے کی آواز سنائی۔ رونے والا بار بار آہ آہ کہہ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز قریب ہی سے ایک سفید چمکدار قبر سے آ رہی تھی جو باہر سے بہت عالیشان بنی تھی۔ میں تلاوت چھوڑ کر میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کی ہے۔ میں اس قبر والے کو پہچان گیا۔ میں نے اس قبر والے کو دیکھا تھا، وہ کثرت سے مسجد آتا جاتا تھا، نمازیں بربر ادا کرتا تھا، بے جا گفتگو یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس بات نے اس پر گہرا اثر بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ نمازی آدمی تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال کم رہا، عذاب سے دوچار تھا۔ اللہ اللہ یا اشکار رسول، یہ ہے نافرمانی کا بھیانک انجام۔ وہ لوگ جو بظاہر نیک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر گناہوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، چھپ کر تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اسے غلط پکڑے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں پر گرفت ہو گئی، ہائے ہائے اگر عذاب مسلط کر دیا گیا، اگر سانپ بچھو نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ جما لیا، قبر کی دیوار آج معمولی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، اگر قبر میں فرشتوں نے برے اعمال کے سبب ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے تو کہاں جائیں گے؟ ایسی ہوردار تکلیفیں کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے نافرمانیوں کی اس بھیانک انجام کا کیا منہ کو نہیں آتا؟ آتا ہے، دل خوف سے کانپنے بھی لگتا ہے۔